والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آپ احباب کے جیسا کہ علم میں ہے 27 شب جو پاکستان میں 27 شب تھی مدینہ منورہ میں جو واقعہ رونما ہوا، یقیناً اس واقعے سے مسلمان کسی بھی ملک میں بستا ہو اس کے دل کے اندر انتہائی دکھ ہوا ہے۔ ہمارے پاکستانی سیاستدان، ان کو اس ملک نے کیا کیا نہیں دیا۔ ایسے ایسے سیاستدان بھی ہیں جو انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارتے تھے، وہ اقتدار میں آئے، ایوان میں پہنچے اور اس ملک نے ان کو کیا کیا دیا اور انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا، اس ملک کی عوام کے ساتھ کیا کیا۔ اتنی نفرتیں اس ملک کے اندر انہوں نے پیدا کر دی، وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں۔ پھر وہ شہر، جس شہر کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے ہر روز، جس شہر میں اونچی سانس لینے کی اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ایمان والو نہ اونچی کرو اپنی آوازیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح باتیں نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ تمہارے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ میری تمام پاکستانی سیاستدانوں سے یہ التماس ہے، آپ تہذیب سکھائیں، آپ ان لوگوں کو برداشت سکھائیں۔ آپ کے کارکنان ہیں، آپ کو ان کو اپنا اعلیٰ کار نہ بنائیں، اور یہ جو ہوا ان لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس طرح کی بے ادبی جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتی، وہ اللہ کے حضور ان کو گڑ گڑانا چاہیے، اور بالخصوص ان لوگوں کو اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے جن لوگوں نے ان کو اتنا اشتعال دلایا اپنی باتوں سے، ان لیڈر سے۔ اس لیے خدا کے لیے آپ اپنی سیاستیں اپنے سارے اللہ تعالیٰ اسی پاکستان میں کیجئے۔ سرزمین حجاز کو اپنی غلاظتوں سے مت استعمال کیجئے۔ آپ اپنی فکر، اپنا نظریہ، جو کچھ بھی ہے، جو نظریہ پاکستان کے سیاستدانوں کو ہے، عوام خوب جانتی ہے الحمدللہ۔ عوام کو خوب پتہ ہے کہ سوائے اپنی ذاتوں کے کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی بھی پارٹی ہو، وہ پرانے ہوں یا نئے ہوں، سب اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اپنی اناد کے لیے کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے التماس ہے میری ان لوگوں سے، خدا کے لیے خدا را اس ملک کے اوپر رحم کیجیے، برداشت سکھائیے اپنے کارکنان کو، اور اسلام کی تہذیب سکھائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے حاکموں کو، ہمارے بڑوں کو جو اس ملک کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں،